الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو ہو رہی تھی سرکشی کے اسباب قرآنی آیات کی روشنی میں، کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ مختلف اقواموں نے انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کیا، سرکش بن گئے، اپنے سرکشی پر اڑے رہے، ڈٹے رہے، اپنی اصلاح نہیں کی انہوں نے۔ وہ کیا اسباب ہیں؟ ان میں سے ایک اہم سبب کا ذکر ہوا تھا گزشتہ نشست میں، اور وہ یہ کثرت مال۔ اللہ نے بعض اقواموں کو زیادہ مال سے نوازا۔ بعض ایسے افراد جو پچھلے زمانوں میں گزرے ہیں، فرعون، قارون وغیرہ اور دیگر افراد، جن کو اللہ نے جب بہت مال سے نوازا تو سرکشی پر آمادہ ہو گئے، انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کر دیا انہوں نے۔ اس سبب کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ایک دوسرا ہی سبب جو سرکشی کا بنتا ہے وہ یہ اندھی تقلید۔ اندھی تقلید سے مراد کہ جو آباء و اجداد نے کیا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اگر صحیح ہے اس پر قائم رہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آباء و اجداد نے جو کیا تھا ہمارے وہ غلط ہے، اور اگر آپ کی کوئی اصلاح کرنا چاہے تو اس موقع پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اسی غلطی پر، جس غلطی پر آباء و اجداد تھے اسی پر ہم اپنے آپ کو ثابت رکھیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ اسی کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قوم ہود کے قصے پر اگر ہم غور کریں تو ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، ایسا دین، ایسا پیغام لے کر کے آئے ہو کہ ہم تنہا ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کیا کرتے تھے، کیا ہم اس کی عبادت کو ترک کرتے ہیں؟ غور کریے، قوم ہود نے کیا کہا اپنے نبی سے؟ کیا تم ہمارے درمیان یہی پیغام لے کر کے آئے ہو، یہی نبوت اور رسالت لے کر کے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان تمام معبودوں کی عبادت کرنے چھوڑ دیں؟ ما کان یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اے ہود، اگر تم سچے ہو تو تم ہمیں وہ بات لا کر کے دکھاؤ، وہ معاملہ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ کس بات کا ہود علیہ السلام نے وعدہ کیا؟ اسی بات کا وعدہ کیا کہ اگر تم اس رسالت اور میرے طرف سے جو پاکیزہ تعلیمات ہے اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے غلط دین، غلط مذہب ہی پر ڈٹے رہتے ہو، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ یہ ہود علیہ السلام نے وعدہ کیا۔ تو قوم جو سرکشی پر تھی اس نے کہا کہ کیا تم نے جو رسالت اور پیغام لے کر کے آیا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم تنہا اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان تمام معبودوں کو ترک کر دیں، انکار کر دیں ان کا، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو ترک نہیں کر سکتے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں وعدہ پورا کر کے دکھاؤ۔ تم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کر کے دکھاؤ۔
خوش فہمی مبتلا، اور خوش فہمی میں اس لیے کیونکہ سرکشی کے اعلیٰ درجے پر، اور یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کا جو دین دھرم تھا، مذہب تھا، ہم اسے کیا ہے ترک نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوتا ہے حضرات، جب ایک انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ دے، انسان کی فکر بہت ہی کیا ہے تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ خالق کی طرف جانے کے بجائے مخلوقات کی طرف کیا ہے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، ذلیل اور یہ خوار ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان صرف اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھکائے، لیکن جب بندہ اللہ وحدہ لا شریک کو لا شریک نہ سمجھے تو ایسی حالت میں وہ مخلوقات کی طرف اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ قوم ہود کی ایک مثال بیان کی گئی کہ ان کی سرکشی کی جو سبب اور وجہ تھی وہ یہ کہ ان کے اندر اندھی تقلید پائی گئی کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا غلط ہی کیوں نہ ہو وہ سب کیا ہے صحیح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ہم نے ابراہیم کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ ابراہیم کون تھا؟ صدیق النبی، صدیق تھے، سچ بولنے والے، درست گفتگو کرنے والے نبی، اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کو آپ اپنا معبود کیوں سمجھتے ہیں جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، مجھے ایک ایسا علم حاصل ہوا ہے ما لم یأتیک، جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ ابراہیم کے پاس کیا علم آیا؟ ابراہیم کے پاس یہ علم آیا کہ پورے کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک، جو عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ ایک اہم علم ابراہیم کے پاس آیا۔ ابراہیم نے کہا یہ علم میرے پاس آیا ہے، اللہ نے مجھے اس علم سے نوازا، لیکن آپ کے پاس یہ نہیں، فاتبعنی، تو آپ میری باتوں کو مان لیجئے کہ آپ ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اہدیک، میری باتوں کو اگر مان لیتے ہیں تو آپ ہدایت کی طرف جائیں گے، صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ کی طرف کیا ہے لے جاؤں گا۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان رحمان کا، اللہ کا جو ہے نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ اب ادھر ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا ان کے ابا کی طرف سے، ان کے باپ کی طرف سے۔ کہا باپ نے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم کیا تم مجھے میرے جو معبود ہیں ان کی طرف سے مجھے بے رغبت کرنا چاہتے ہو، مجھے ان کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہو؟ اے ابراہیم یاد رکھو، لئن لم تنتہی، اگر تم خاموش نہیں ہوتے اور باز نہیں آتے اپنی حرکت سے، اپنی دعوت سے، لأرجمنک وہجرنی ملیا، تو میں تمہیں پتھروں سے سنگسار، پتھروں سے ماروں گا، اور مجھے تھوڑی مہلت کے لیے تم کیا ہے چھوڑ جاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو ادھر اگر غور کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام جو بیٹا ہے، باپ کا خیر خواہ ہے، دعوت دی، اصلاح کرنے کی کوشش کی،
لیکن دعوت کو قبول کرنے کے بجائے باپ نے دعوت کا انکار کیا اور دھمکایا۔ آخر کار ان کے ابراہیم کے باپ کے پاس کیا چیز ایسی تھی کہ ان کو جو ہے دعوت قبول کرنے کے بجائے دعوت پر ان کو انکار کرنے پر مجبور کیا گیا؟ کوئی وجہ نہیں مگر صرف یہی کہ آباء و اجداد کے دین کو صحیح سمجھ بیٹھے تھے اور اندھی تقلید کیا ہے ان کے اندر پائی گئی تھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کرنے کے باوجود جب کامیاب نہیں ہوئے تو ابراہیم نے اپنے باپ کی باتوں کو مانا اور کہا سلام علیک، آپ پر کیا ہے سلامتی ہو، اور ابراہیم کیا ہے ایک کنارے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال لے لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے ساتھ کیا کیا، کس قسم کی دعوت تھی، وہ قصہ معروف اور مشہور ہے۔ اسی قصے پر اگر غور کریں تو موسیٰ کی قوم نے جو ایمان نہیں لایا اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی آباء و اجداد کی تقلید، اندھی تقلید۔ ارشاد باری تعالی فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ جب موسیٰ ہماری آیات اور معجزے، مختلف معجزے لے کر پہنچے، قوم کے سامنے پیش کیا تو قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ قوم کے لوگوں نے کہا ما ھذا، یہ کیا چیز ہے جو تم لے کر کے آئے ہو اے موسیٰ، الا سحر مفترا، یہ تو ایک دھوکہ اور جھوٹا قسم کا یہ جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے اس قسم کی کوئی بات اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنا تھا، نہیں سنی تھی ہم نے، یعنی ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتے، تم نے کہاں سے یہ بات کیا لے آئی؟ یہ تو بالکل ایک نئی نرالی بات ہے جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اور ہم قطعی اس کو مان نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہمارے آباء و اجداد کے درمیان اس قسم کی کوئی بات نہیں پائی گئی تھی جو تم باتیں لے کر کے آئے ہو۔ تو ادھر قوم کے لوگ جو دعوت قبول کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھا رکھا، اس کی وجہ یہی بنی آباء و اجداد کی اندھی تقلید، آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے ایک اور سبب جو سرکشی کا بنتا ہے وہ یہ حکومت اور سلطنت، حکومت اور سلطنت۔ امن و امان کے لیے معاشرے میں، سماج میں حکومت کی ضرورت ہے، سلطنت کی ضرورت ہے، کوئی حاکم ہو، لیکن قرآن مجید میں کچھ ایسی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت سے نوازا بعض افراد کو، تو اس موقع پر انہوں نے معاشرے میں، سماج میں امن لانے کے بجائے انہوں نے بد امنی اور فساد پھیلایا، بد امنی اور فساد پھیلایا، اور اس کی کئی مثالیں ہمیں کیا ہے قرآن مجید میں کیا ہے ملتی ہیں۔ اور جیسے کہ بات گزری میں نے اشارہ کیا کہ حکومت سلطنت بہت ہی ضروری ہے امن و امان کے لیے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ بسا اوقات اسی حکومت اور سلطنت کے بنا پر آدمی کیا ہے سرکش ہو جاتا ہے، اور سرکشی اس لیے انہیں ڈر ہے، برا گمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت لے کر کے آئے ہیں کہ شاید یہ اپنی دعوت کے ذریعے ہماری سلطنت، ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایک شخص جو حکومت اور سلطنت سنبھالا ہے، اس کے اندر اگر ایمان نہیں، ایمان والا نہیں، اور اسی طرح اللہ کا خوف نہیں، تو اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے، اور ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا ہے جو بھی اس کے سامنے آئے اچھی بات لے کر خیر خواہی کے لیے، تو زیادہ تر بدگمانی کرتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے میری حکومت اور میرا اقتدار مجھ سے چھیننا تو نہیں چاہتا۔ حالانکہ انبیاء کرام کی جو دعوت تھی، اس دعوت کے ذریعے یہ مقصد نہیں کہ لوگوں کے تختوں کو پلٹ دیا جائے، انقلاب لایا جائے، یا لوگوں کی
لوگوں کو اقتدار پر سے ہٹا دیا جائے اور خود نبی بن جائے، کسی نبی کی دعوت میں یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا مقصد تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ انبیاء کرام نے حکومت کیسی بننی چاہیے اس کی بھی تعلیم دی، کیونکہ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ آپ ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کی روشنی میں ان کے حق میں کیا ہے فیصلہ کریں اور ان کی باتوں کو نہ مانیں، اور ہمیشہ آپ ہوشیار رہیں کہ کہیں یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منزل کردہ تعلیمات سے آپ کو ہٹا نہ دیں، اور آپ کو اس تعلیمات پر قائم رہنے کے بجائے آپ کو کسی اور رخ پر کیا ہے لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا ہے اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام کی جو دعوت تھی اس میں کیا تھا کہ تم اگر اقتدار پر ہو تو اپنے رعیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ تم اگر اقتدار پر ہو تو کوئی ایسا فیصلہ تم تنہا نہ لو جس فیصلے کی بنا پر پورا معاشرہ، پورا رعیہ متاثر ہو سکتا ہے، بلکہ تمہارے پاس جو شورا کمیٹی ہے، افراد شورا ہیں، ان سے رائے مشورہ لے کر کوئی بڑا فیصلہ تم لیا کرو۔ انبیاء کرام کی دعوت یہ تھی اقتدار والوں کے لیے کہ تم اپنے رعیے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا ہے انصاف کا معاملہ کرنا، برابری کا معاملہ کرنا، اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود کچھ افراد ایسے گزرے کہ اپنی اقتدار، اپنی سلطنت پر رہتے ہوئے انبیاء کرام کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ انبیاء کرام کو تکلیف پہنچانے کی وجہ مختلف طریقے انہوں نے اپنائے۔ جیسے کہ فرعون ایک واضح مثال ہے، فرعون ایک واضح مثال ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید مختلف آیات میں اس کی سرکشی کے اسباب بیان کیے، جن میں سے ایک سبب یہ تھا کہ فرعون صاحب سلطنت اور حکومت اور اقتدار پر فائز تھا۔ اس چیز نے اسے مجبور کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے پر۔ بہرحال اس نقطے پر مزید اور باتیں آئیں گی وہ اگلی نشست پر، لیکن آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم